کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہاں، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، لفظ کن سے دنیا کو پیدا کیا، کن ہو جا فیا کن تو ہو گیا۔ اس نے لفظ کن سے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور ایک نہ ایک دن قیامت آئے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میدان محشر برپا ہوگا۔ آج ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے قیامت آئے گی لیکن پھر بھی اگنور کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے میدان محشر برپا ہوگا لیکن پھر بھی اگنور کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے حشر کا میدان ہوگا پھر بھی اگنور کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے قیامت آئے گی پھر بھی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے ہمیں موت بھی آئے گی، موت سے پہلے ہمیں غسل بھی دیا جائے گا، غسل سے پہلے ہمیں تختے پر بھی لٹایا جائے گا، اور ہمارا وہ بدن جو آج پوری دنیا میں اللہ اکبر ایک الگ پہچان رکھتا ہے، ہماری باڈی لوگ دیکھ کر تعریف کرتے ہیں کہ تمہاری باڈی ایسی ہے، تمہارا بدن ایسا ہے، تمہارا چہرہ ایسا ہے، لیکن ہم بھول کر بیٹھے ہیں آج جس کی تعریف ہو رہی ہے ایک دن یہ بدن محتاج ہوگا۔ آج جس چہرے کی تعریف ہو رہی ہے ایک دن یہ چہرہ محتاج ہوگا۔ آج جن ہاتھوں کی تعریف ہو رہی ہے ایک دن یہ ہاتھ بھی محتاج ہو جائیں گے، اور غسل کے تختے پر جب یہ پڑے ہوں گے تو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، سب دور دور بھاگیں گے۔ بس چند لوگ جو غسل دیتے ہیں جن کو غسال کہا جاتا ہے وہ قریب آئیں گے، اور وہ بھی غسل دیں گے تو پیسے لے کر تمہیں غسل دیا جائے گا۔ لیکن ہم نے بھلا کر بیٹھے ہیں میدان محشر کو، قیامت کو۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو۔ اگر اس سے پوچھو کیا تجھے موت آئے گی تو کہے گا ہاں مجھے موت آئے گی۔ کیا تجھے دنیا سے جانا ہے؟ ہاں مجھے دنیا سے جانا ہے۔ پھر جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں موت آئے گی تو ہم تیاریاں کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے ہمیں دنیا سے جانا ہے تو ہم تیاریاں کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے موت ہمیں پکڑ لے گی، اپنے پنجے میں جکڑ لے گی۔ قرآن بھی کہتا ہے تم 7 تالوں میں اگرچہ بند ہو جاؤ، زمین کے اندر اپنے آپ کو ڈھانپ دو، زمین کے اندر اپنے آپ کو ڈھسا لو، کہیں بھی چلے جاؤ، 4 دیواری کے اندر بند ہو جاؤ، لوہے کے محل کے اندر بند ہو جاؤ، لیکن موت تمہیں پکڑ لے گی، موت تمہیں پکڑ کر رہے گی، موت تم تک پہنچ کر رہے گی۔ پھر قیامت کی تیاریاں کیوں نہیں کرتے؟ میدان محشر کی تیاریاں کیوں نہیں کرتے؟ قبر میں جانے کی تیاریاں کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میدان محشر کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ قبر ہے؟ اگر تم اپنی قبر میں کامیاب ہو گئے، قبر میں سوالات میں کامیاب ہو گئے، اگر تمہارے ساتھ قبر میں آسانی کی گئی تو قسم خدا کی تم میدان محشر میں بھی آسانی سے بچ سکتے ہو، لیکن قبر میں ہی اگر تم پھنس گئے تو مجھے بتاؤ جب تم پہلی سیڑھی پر گر جاؤ گے تو اوپر تک کیسے چڑھو گے؟ پہلی سیڑھی پر گر جاؤ گے تو اوپر تک کیسے جاؤ گے؟ کیوں تیاریاں نہیں کرتے قیامت کی؟ کیوں تیاریاں نہیں کرتے قبر میں جانے کی؟ جب تم سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل، تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جب تمہارے پاس جوابات ہوں گے تبھی تو تم سوالات کے جوابات دو گے، جب جواب نہیں ہوں گے تو تم کہاں سے دو گے؟ تم تیاریاں کیوں نہیں کرتے؟ قیامت کی تیاریاں کرو۔ آج ہمیں گھمنڈ ہے اپنی باڈی پر، آج ہمیں گھمنڈ ہے اپنے پیسے پر، آج ہمیں تکبر ہے اپنی بات پر۔ 4 لوگ نام لیتے ہیں، 4 لوگ کہتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں، 4 لوگ واہ واہی میں اللہ اکبر آسمان پر بیٹھا دیتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے دنیا ہمارے قبضے میں ہو گئی؟ ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیں دنیا سے نہیں جانا ہے؟ تھوڑی سی تعریف کیا ہو گئی؟ موت کو نہ بھلاؤ، میدان محشر کو نہ بھلاؤ۔ بڑے بڑے بادشاہ، فرعون کو دیکھ لو، انا ربکم الاعلی کا اعلان کرواتا تھا۔ شداد کو دیکھ لو، دنیا میں جنت بنائے بیٹھا تھا۔ نمرود کو دیکھ لو، اس کا دعویٰ تھا کوئی نہیں مار سکتا تھا۔ ان ظالم کفار کو دیکھ لو، ان مشرکین کو دیکھ لو جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا ہمیں سجدہ کرو، ہماری پوجا کرو۔ آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، مٹی میں مل گئے ہیں۔ سمندر نے اس کی لاش کو لینا پسند نہیں کیا ہے۔ فرعون جیسے بادشاہ کو کتنی دولت اس کے پاس تھی، تمہارے پاس کیا دولت ہے؟ اس کی پاس کی دولت کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس نہیں ہے۔ اتنی دولت اس کے پاس تھی لیکن مٹی میں ملا پڑا ہے۔ باقی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پھر تم تیاریاں کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم تیاریاں کیوں نہیں کرتے؟ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تب تمہارا کیا ہوگا؟
ایک اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتا دیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کب برپا ہوگی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے مجھے یہ تو بتاؤ تم نے کچھ تیاریاں بھی کی ہیں، قیامت کی کچھ تیاریاں بھی کی ہیں؟ دیکھو میرے رسول اپنے صحابی سے بھی پوچھ رہے ہیں، قیامت کی تیاریاں کی ہیں؟ اللہ اکبر، جس کے مقام پر ہزاروں کتب نہیں پہنچ سکتے، جس کے مقام پر ہزاروں غوث نہیں پہنچ سکتے، جس کے مقام پر دنیا کے تمام ولی مل کر نہیں پہنچ سکتے، اس صحابی سے رسول کائنات پوچھ رہے ہیں کہ میرے صحابی قیامت کی کچھ تیاریاں کی ہیں جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ آج ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، فجر میں سوتے ہوتے ہیں، ظہر میں کام ہوتا ہے، عصر میں کام ہوتا ہے، مغرب میں بھی کام کا بہانہ بنا دیتے ہیں، عشاء میں تھکان اور نیند کا بہانہ کر کے 5 وقت کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ سیدنا آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور میں اتنی عبادت گزار ہوں، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنے سجدے کرتا ہوں، اس کو کاہے کو میں سجدہ کروں؟ اللہ اکبر، اس نے گھمنڈ میں آ کر، تکبر و غرور میں، ایٹیٹیوڈ میں آ کر حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے کا منکر ہوا، ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے سے منع کیا، ایک سجدہ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ابلیس مردود شیطان کا لقب قرار دے کر جنت سے پھینک دیا، جنت سے نکال دیا۔ اے قوم مسلم کے نوجوانوں، قوم مسلم کے بچوں، اے قوم مسلم کی شہزادیوں، قوم مسلم کی بچوں، میری ماں و بہنوں، میرے عزیزوں، مجھے بتاؤ، خاتون جنت کی کنیزوں، مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والوں، مجھے بتاؤ، شیطان ایک سجدہ نہ کرے تو اس کو جنت سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تم فجر سے لے کر ظہر، ظہر سے لے کر عصر، عصر سے لے کر مغرب، مغرب سے لے کر عشاء تک کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہو، کتنے سجدے ترک کر دیتے ہو۔ تم سے تمہارا باپ بھی کچھ نہیں کہتا، ماں بھی کچھ نہیں کہتی، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، کتنے سجدوں کو تم چھوڑ رہے ہو، اور کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، عام سا بہانہ لے کر تم کتنے سجدے ترک کر رہے ہو۔ جب ایک شیطان جس نے اتنی عبادت دنیا میں کی تھی کہ اگر اس کے سجدوں کو دنیا میں رکھا جائے تو کہیں قدم رکھنے کی جگہ باقی نہ ہو، جب اللہ پاک اس کو جنت سے پھینک سکتا ہے تو گھمنڈ کرنے والوں، غرور کرنے والوں، اللہ کو سجدہ نہ کرنے والوں، اس کی نافرمانی نہ کرنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، نمازوں کو چھوڑنے والوں، پھر مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کیسے جنت کے طلبگار ہو؟ تمہاری کون سی خواہش ہے جنت میں جانے کی؟ تم کیسے دعوے کر سکتے ہو جنت میں جانے کے؟ کیسی خواہشیں کر سکتے ہو جنت میں جانے کی؟ اللہ اکبر، صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دے قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، کچھ تیاریاں بھی کی ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نمازیں پڑھتا ہوں، ہاں میں روزے رکھتا ہوں، ہاں میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ہاں میں حج کرتا ہوں، یا رسول اللہ تمام نیک کام کرتا ہوں، تمام نیک امور کرتا ہوں، یا رسول اللہ تمام نیک کام کرتا ہوں، تمام نیکیاں کماتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نیکیاں کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو تو قیامت میں پیش کرو گے؟ عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ نمازیں پیش نہیں کروں گا، روزے پیش نہیں کروں گا، حج و زکوٰۃ پیش نہیں کروں گا، صدقہ و خیرات پیش نہیں کروں گا، یہ نیک کام کیے یہ پیش نہیں کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی نمازیں پیش نہیں کرو گے، روزے پیش نہیں کرو گے تو کیا پیش کرو گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نمازوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، روزے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، حج و زکوٰۃ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے سرکار، تو میں عرض کر دوں گا نمازیں نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، پروردگار کے سامنے اگر کچھ پیش کروں گا تو آپ کی محبت پیش کر دوں گا، آپ سے عقیدت پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ مجھے نہ تو دولت پر ناز ہے، نہ تو تقوی پر ناز ہے، نہ تو طہارت پر ناز ہے، نہ تو اولاد پر ناز ہے، نہ تو نام و شہرت پر ناز ہے، نہ تو پیسوں پر ناز ہے، نہ تو حج و زکوٰۃ پر ناز ہے، پھر کس پر ناز ہے؟ میرا ناز ہے، میرا ناز ہے، میرا ناز ہے تو مصطفیٰ کریم پر ناز ہے، اور مصطفیٰ کریم کی محبت پر ناز ہے، مصطفیٰ کریم کی عقیدت پر ناز ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں یہ
یہ بڑے بڑے صحابہ بھی قیامت کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ صحابی رسول جن کے مقام کو ہزاروں غوث نہیں پہنچ سکتے، پھر مجھے بتاؤ ہم کیسے نماز کو ترک کر کے بیٹھے ہیں؟ ہم قیامت کی تیاریاں کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم اس بھول میں ہیں کہ موت نہیں آئے گی تو سب سے بڑے جھوٹے ہیں ہم اور غافل ہیں ہم۔ ہماری آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہے، ہمارے کانوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہے، ہم بھول کر بیٹھے ہیں کہ موت نہیں آئے گی۔ ایک بادشاہ تھا، کسی نے اس سے کہا بادشاہ کیا تم نہیں مرو گے؟ اللہ اکبر، بادشاہ نے کہا نہیں مروں گا۔ ایک نجومی کے پاس بادشاہ گیا اور جانے کے بعد کہا نجومی مجھے بتا میں کب مروں گا؟ پہلے لوگ تارے دیکھتے تھے اور کسی کو بھی چلا دیتے، بتا دیتے تھے نجومی، جو نجومی رہتے تھے اس کے پاس گیا، کہا میری موت کب آئے گی؟ نجومی نے بتایا کہ فلاں دن فلاں وقت ہوگا اور فلاں ٹائم پر تیری موت آئے گی۔ اب یہ گھر گیا، بے چینی ہونے لگی، اب یہ بولا اور نجومی نے یہ بھی کہا تھا تیری موت بچھو کے کاٹنے سے آئے گی، تیری موت بچھو کے کاٹنے سے ہوگی۔ تو اس کو تاریخ پتہ لگ گئی، اب اس کو لگا میں اس دن مروں گا۔ تو نجومی سے بولا تم نے جس دن ہمیں موت کا پتہ دیا ہے اب موت ہم نہیں آنے دیں گے، بچھو سے ہوگی نا، ہم بچھو کو اپنے پاس آنے ہی نہیں دیں گے، تو بچھو جب نہیں آئے گا تو ہمیں موت کہاں سے آئے گی؟ تم نے کہا کہ بچھو کے کاٹنے سے موت ہوگی، جب بچھو کے کاٹنے سے ہوگی تو بچھو کو آنے ہی نہیں دیں گے تو پھر موت آئے گی کہاں سے؟ بچھو کو آنے ہی نہیں دیں گے تو موت آئے گی کہاں سے؟ یہ اس کی سوچ تھی۔ گیا گھر پر، اعلان کر دیا ایک ایسا کمرہ بنایا جائے اور اتنا صاف و سندر اچھا کمرہ بنایا جائے کہ اس کے اندر مکھی بھی نہیں آئے، ہوا تک نہیں آئے، بچھو تو دور کی بات ہے۔ بڑا اچھا انتظام کیا گیا، روم تیار کیا گیا، چار دیواری مضبوط طریقے سے بنائی گئی، مکھی تو دور کی بات، ہوا بھی اس کے اندر انٹری نہیں کر سکتی، اس طریقے سے بنایا گیا۔ اور وہ تاریخ آئی کہ جس دن بادشاہ کی موت آنے والی تھی نجومی نے بتایا تھا۔ تو بادشاہ کا ایک گھوڑا تھا، بادشاہ اپنے گھوڑے سے بہت محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ گھوڑے کو اچھے سے نہلایا گیا اور کہا گیا ہمارا گھوڑا اور ہم اس کمرے کے اندر آج بند رہیں گے۔ بند ہوئے صاحب، جب دونوں بند ہوئے، اب جو وقت آنے والا تھا موت کا، راجہ بڑا خوش، موت نہیں آئی، موت نہیں آئی، موت نہیں آئی۔ اب کیا دیکھتا ہے راجہ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو گھوڑے کو چھینک آتی ہے، جب گھوڑے کو چھینک آئی تو گھوڑے کی ناک سے بچھو نکل کر بادشاہ کے اوپر گرتا ہے اور اس کو ڈس لیتا ہے اور بادشاہ کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے۔ تو وعدہ ہے موت آ جائے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی، تم چار دیواری کے اندر بند ہو جاؤ یا تم کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ تقوی اختیار کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، چغل خوریاں غیبتیں نہ کرو، موت آ جائے گی، پکڑ لے گی۔ نیک کام کرو، نیک افعال کرو، اگر اچھی زندگی چاہتے ہو، اچھی موت چاہتے ہو، ورنہ عالم یہی ہوگا کہ جس طریقے سے قصائی قصاب زندہ بکری کے اوپر سے کھال نکالتا ہے، جب تم مرو گے تو وہ درد محسوس ہوگا، جب تم مرو گے تو وہ تکلیف محسوس ہوگی، لیکن جب نبی سے محبت کرو گے اور قیامت کی تیاریاں کرو گے تو تمہارا عالم یہ ہوگا جس طریقے سے عورتیں گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیتی ہیں، تمہاری روح بھی ایسے پرواز کر جائے گی۔ اور جب تمہارا جنازہ قبر کی طرف لے جایا جائے گا، جب تمہارا جنازہ قبر میں لے جایا جائے گا، اللہ اکبر، اور جب قبر میں رکھا جائے گا تو قبر تمہیں ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے سے ملتی ہے، ماں اپنے بچے سے ملنے کے بعد اس سے پیار کرتی ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، بچھڑ جاتی ہے ماں، اپنے بچے سے ملتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے، تو ایسا محسوس ہوگا جب تمہیں قبر دبائے گی، تم نیک کام کرو گے تب، اور حرام کاری، بدکاری، مکاری، سیاہ کاری، زنا کاری، چغل خوری، غیبت خوری، ایک دوسرے سے حسد، جلنا، بغض رکھنا، اپنے سینوں کو بغض کا اڈا بنانا، اپنے سینوں کو حسد کا اڈا بنانا، اپنے سینوں کو جلن و کینہ کا اڈا بنانا، یہ ترقی نہیں کرے، یہ آگے نہیں بڑھے، یہ نہیں پڑھ پائے، یہ نہ بن پائے، یہ وہ نہیں کر پائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، اس کا کام ختم ہو جائے، اس کے کاروبار میں آگ لگ جائے، اس پر جادو کرا دو، اس پر آسیب کا جو ہے چکر چلوا دو، اس پر آسرات کا اثر کروا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، دنیا کے تمام کام کر کے جب تم یہاں سے جاؤ گے اور یہ حرام کاری بدفعلی کر کے جاؤ گے تو عالم کیا ہوگا؟ جب مرو گے، قبر میں پہنچو گے تو قبر ایسے دبائے گی کہ دائیں کی پسلی بائیں اور بائیں کی پسلی دائیں آ جائے گی۔
دائیں کی پسلی بائیں اور بائیں کی پسلی دائیں آ جائے گی، رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ ہو جائے گا، سب کچومر بن جائے گا تمہارے بدن کا، باڈی کا، حالتیں خراب ہو جائیں گی. کس بھول میں ہو تم؟ اور ہم کہتے ہیں صاحب قیامت کی تیاریاں کرو، نماز پڑھ لو، تو کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ جب پل رات سے گرتے ہوگے تب دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ جب سوزے بھوکے جاتے ہوں گے آنکھوں میں تب دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ جب بچھوؤں کا عذاب تم پر آئے گا کیا دیکھا جائے گا؟ تب دیکھا جائے گا. جب اللہ سانپ مسلط کر دے گا تب دیکھا جائے گا. جب آگ جہنم کی تمہیں جو ہے جلا کر راکھ کرتی ہوگی تب دیکھا جائے گا. جب تمہاری زبانیں پیاس سے باہر گری ہوں گی تب دیکھا جائے گا. جب اللہ ناراض ہوگا تب دیکھا جائے گا. اللہ کا رسول ناراض ہوگا تب کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھ لو گے تم تو محتاج ہوگے. وہاں پر تمہارا ہاتھ بھی نہیں ہل سکتا. وہاں مصطفیٰ کی شریعت چلتی ہے، وہاں قانون خدا چلتا ہے. دنیا کی رشوتیں نہیں چلتی. دنیا کی رشوتیں چل کر کام نہیں ہوتا. یہ دنیا رشوتیں دے کر کام ہو جاتا ہے. وہاں رشوت کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کالا ہو گورا ہو، مطلب پتلا ہو موٹا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ناٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، فقیر ہو مسکین ہو، راجا ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پر وہی کامیاب ہے جو تقوی والا ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیکوکار ہوگا. اللہ اسی کو پسند فرماتا ہے جو تقوی دار اور پرہیزگار اور متقی اور نیکیاں کرنے والا. جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اعمال اچھے کرو، اللہ پاک دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دے.